تهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها كنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ الانعام کے یہ 12ویں رکوع کی آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مختلف قدرتوں کا ذکر فرما رہے ہیں، اور یہ ایسی قدرتیں ہیں کہ جو سب انسانوں کے براہ راست مشاہدے میں ہیں، اور کوئی انسان بھی ان قدرتوں کے حوالے سے یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ یہ فلاں دیوتا نے فلاں دیوی نے ان کو بنایا ہے، اس کے اختیار میں ہے۔ تو جب انسان کے پاس اس کے سوا کوئی جواب نہیں کہ یہ سب اللہ ہی کی قدرتیں ہیں، تو پھر اسے اللہ کی آیات پر ایمان لانا چاہیے، یقین کرنا چاہیے، پھر اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک نہیں کرنا چاہیے، پھر یہ نہیں کہنا چاہیے کہ نہیں دوبارہ پیدا نہیں ہوں گے، کوئی حساب کتاب نہیں، بس مر کے ختم ہو جائیں گے، یہی دنیا ہے، بس یہیں تک ہے ہمارا حساب کتاب، یعنی ہمارا سب کچھ رہنا سہنا یہیں تک ہے، اس کے بعد ہمیں پیدا نہیں ہونا۔ پھر انسان کو یہ بات زیب نہیں دیتی، اللہ کے وعدوں پر اسے یقین کرنا چاہیے۔ تو کچھ قدرتوں کا ذکر پچھلی آیات میں آیا، اب مزید فرمایا جا رہا ہے کہ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ، اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے یہ ستارے بنائے، ان گنت ستارے، انسان شمار نہیں کر سکتا ان کو، ایک ایک کہکشاں جو ہے، گلیکسی جسے ہم کہتے ہیں، اربوں ستارے ہیں اس کے اندر، انسان گن نہیں سکتا، اور یہ گلیکسیز بھی بے شمار ہیں، ایک دوسرے کے اندر سے کراس بھی کر رہی ہیں، یعنی متحرک ہیں، سب کے سب حرکت میں ہیں، لیکن مجال ہے کوئی کسی سے ٹکرا جائے، تو کتنی قدرتوں کا مالک ہے وہ۔ تو فرمایا کہ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ، وہی ہے جس نے تمہارے لیے یہ ستارے بنائے۔ اب دیکھیں یہ کسی اور کے لیے نہیں، انسان کو کہا جا رہا ہے تمہارے لیے بنائے۔ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، تاکہ خشکی اور تری کی تاریکیوں میں تم ان کے ذریعے سے راستہ معلوم کرو۔ تو پہلے دور میں انسان ان کی رہنمائی میں رات کو سفر کرتا تھا، ریگستانوں میں، جنگلوں میں، سمندروں میں یہ رہنمائی کا کام دیتے تھے۔ قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون، اور ہم آیات کو خوب کھول کے بیان کر دی ہیں ہم نے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، یعنی ان لوگوں کے لیے یہ آیات کوئی فائدہ نہیں رکھتی جو وہم و گمان کی بنیاد پر سوچتے ہیں، لیکن وہ لوگ جو علم کی بنیاد پر غور و فکر کرتے ہیں وہ یقیناً ان سے سبق حاصل کرتے ہیں، صحیح نتیجہ حاصل کرتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ، اور وہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا۔ اب دیکھ لیں کہ ایک جان، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خود بنایا، مٹی کے ایک پتلے کی شکل میں، اور اس میں پھر روح پھونکی، اور پھر فرمایا اسی سے پھر تمہارے یہ سارے سلسلے شروع کیے، یعنی ایک جان سے تم پیدا ہوئے۔ فَمُسْتَقَرٌ، پس ہر ایک کے لیے ایک جائے قرار ہے، یعنی کس طرح سے ہر ایک کا ایک اپنا اپنا ٹھکانہ ہے جہاں وہ رہتا ہے۔ وَمُسْتَوْدَعٌ، اور ہر ایک کے ایک سونپے جانے کی جگہ ہے، یعنی زمین میں مرنے کے بعد وہ کہاں جذب ہوگا، کہاں محفوظ ہوگا، یہ سب اس کی طرف سے مقرر ہے، وہ جانتا ہے۔ قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون، ہم اپنی آیات جو ہیں کھول کر بیان کر چکے ہیں ان لوگوں کے لیے جو سمجھ بوجھ سے کام لیتے ہیں، یفقہون،
جو سمجھ بوجھ سے کام لیتے ہیں، محض وہم و گمان پر نہیں چلتے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اب دیکھیں، اب پانی کی طرف توجہ دلائی، وہی ہے جس نے آسمان سے پانی اتارا۔ اب یہ پانی سے تمام جانداروں کی زندگی اللہ نے منسلک کر دی ہے۔ پانی کے بغیر کوئی زندگی ممکن نہیں ہے، چاہے جانوروں کی ہو چاہے پودوں کی زندگی ہو، سب پانی کی بدولت۔ توجہ دلائی کہ یہ پانی، کتنا پانی ہے انسان تصور کرے، یعنی سمندر جو کئی کئی کلومیٹر گہرے ہیں، بھرے پڑے ہیں، اور اس زمین کا 2/3 حصے سے زیادہ جو ہے وہ پانی نے گھیرا ہوا ہے، سمندر ہے اس پر۔ 1/3 سے بھی کم ہے جو کہ یہ خشکی ہے جس پر ہم رہتے ہیں، دوسرے جاندار رہتے ہیں یہ۔ اور پھر اس زمین کے نیچے بھی، جس میں ہم رہتے ہیں، جس پر رہتے ہیں، اس کے نیچے بھی پانی موجود ہے۔ اور یہ فضا جس میں ہم سانس لے رہے ہیں، اس کے اندر بھی پانی موجود ہے، تمام جانداروں میں پانی موجود ہے۔ تو کتنا پانی اللہ تعالیٰ نے دیکھیں یہ اتارا ہے یہ، اور اس کے دوسرے جو فوائد ہیں وہ بے حساب ہے، بے شمار ہے۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، وہی ہے جس نے آسمان سے یہ پانی اتارا ہے۔ فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ، اور پھر ہم نے اس سے ساری نباتات اگائی ہیں، ساری نباتات اسی کی بدولت ہیں۔ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْهُ خِضْرًا، اور اس سے ہم نے پھر کھیتیاں اگائی۔ یہ ساری کھیتیاں، یہ باغات، یہ سب اس پانی کی بدولت ہے۔ نخرج منہ حبا متراکبا، اور اس سے ہم نے طے بطے دانے نکالے، یعنی کس طرح سے دانوں کی ترتیب ہوتی ہے، ذرا خوشوں پر دیکھیں، باجرے کا خوشہ دیکھیں، یہ مکئی کا خوشہ دیکھیں، اسی طرح سے گندم کی بالی کو دیکھیں، کس طرح سے طے بطے دانے اللہ تعالیٰ ان کے اوپر لگاتا ہے، کس طرح سے لے کر آتا ہے۔ اور فرمایا کہ وَمِنَ النَّخْلِ، اور اسی طرح سے یہ کھجور کو دیکھو، یعنی بالکل مختلف ہے اور پودوں سے، کیسے خشک ایک تنا ہے، اوپر سرسبز اس کا ایک حصہ ہے۔ اور فرمایا وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ، اور یہ کھجور کے درخت جن کے تنوں سے خوشے نکالتے ہیں، اور پھر اس میں وزنی گچھے لٹکے ہوئے ہوتے ہیں، کس طرح سے، یعنی 5-5 7-7 کلو وزنی ایک ایک گچھے میں کھجور موجود ہوتی ہے کہ وزن سے جو ہیں وہ لٹکے ہوئے ہوتے ہیں۔ وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ، اور اسی طرح سے انگوروں کے یہ مختلف ورائٹیز ہیں، دیکھیں دیکھنے میں کس طرح، یہ بیل کی شکل میں ہوتے ہیں انگور، بیل پھیلاتے ہیں، ٹٹیوں کے اوپر پھیلا دیتے ہیں ان کو، اور ان میں گچھے کے گچھے کس طرح سے جو ہیں لگے ہوتے ہیں۔ یہ مختلف ورائٹیز ہیں، یہ تنے والے، بیلوں والے، یعنی زمین پر پھیلی ہوئی بیلیں، اور ان شاخوں پر پھیلی ہوئی بیلیں۔ تو یہ انگور، والزیتون، اور اسی طرح سے یہ زیتون فلسطین کے علاقے کا، یعنی کتنا قیمتی ہے کہ اس کا پھل بھی اور اس کا تیل بھی جو نکلتا ہے اس کے تنے سے، اس میں سے ہر چیز جو ہے وہ کھانے کے کام آتی ہے، لوگ بڑا پسند کرتے ہیں زیتون کے تیل کو۔ والرومان، اور اسی طرح سے یہ انار، ایک اور دیکھیں مختلف پھل، کیسا پھل ہے کہ اس کو جب کھولتے ہیں تو دانے کس ترتیب سے ایک دوسرے کے ساتھ ایڈجسٹ ہوتے ہیں کہ کوئی خلا نہیں رہتی باقی اس کے اندر، کس طرح سے اللہ تعالیٰ اس کے اندر یہ ترتیب دیتا ہے اپنی قدرتوں کو واضح کرنے کے لیے۔ مشتبہ وغیرہ متشابہ، اور یہ پھل ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں اور خصوصیات میں مختلف ہیں ایک دوسرے سے۔ پھر توجہ دلائی کہ دیکھو، انظروا الی ثمرہ اذا اثمر، جب پھلدار پودوں میں پھل آتا ہے تو اس میں پھل آنے کی کیفیت پر غور کرو ذرا، کس طرح سے پھلدار پودوں کے اندر ایک بور پیدا ہوتا ہے، پھر اس بور سے چھوٹے چھوٹے پھول اس سے بنتے ہیں، پھر اس کے اندر جو ہے وہ اووری سے جو ہے وہ پھل جو ہے اس کا آغاز ہوتا ہے، پھر وہ پھل بڑا ہونے لگتا ہے، جیسے آم کو دیکھیں سرسبز ہوتا ہے، پھر وہ اپنی ایک خاص عمر کو پہنچ کر اس کے رنگ میں تبدیلی، اس کے ذائقے میں تبدیلی، اس کے خوشبو میں تبدیلی، یعنی یہ سب کیا ہے، تم دیکھتے نہیں ہو، غور نہیں کرتے، تمہیں اللہ نے عقل نہیں دی۔ تو فرمایا کہ انظروا الی ثمرہ اذا اثمر،
جب پھلدار پودوں میں پھل آتا ہے تو ان میں پھل آنے کی کیفیت پر ذرا غور کرو، وَيَنْعِهِ اور اس کے پکنے کی کیفیت پہ بھی غور کرو، یکدم اس کا ذائقہ کیسا ہو جاتا ہے کہ انسان چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتا، جب کھاتا ہے تو اتنا لذیذ ہوتا ہے کوئی بھی پھل ہو۔ اِنَّ فِي ذَلِكُمْ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں، جو اللہ کی آیتوں کو قبول کرتے ہیں، ان پر ایمان لاتے ہیں۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ، پھر بھی لوگوں نے جنوں کو اللہ کا شریک ٹھہرا لیا، کتنی بڑی زیادتی کی اللہ کے ساتھ جنات کو، جبکہ وہ خلقہم، جبکہ اللہ نے ہی پیدا کیا ہے ان کو، اللہ نے پیدا کیا ہے جنات کو بھی، اور انسان نے ان کو اللہ کا شریک ٹھہرا لیا۔ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ علم، اور بغیر علم کے اللہ کے ساتھ بیٹے اور بیٹیاں تجویز کر ڈالی، اللہ کے ساتھ اولاد تجویز کر دی، کتنی بڑی زیادتی کی ہے انسان نے۔ سبحانہ، وہ تو پاک ہے، وہ اس ضرورت سے پاک ہے، اس حاجت سے پاک ہے، اس لیے کہ وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہنا ہے۔ اولاد تو اسے چاہیے جس کو یہ خطرہ ہو کہ نہ جانے میری کب موت واقع ہو جائے، میرے بعد کون مالک ہوگا میری اس ساری ملکیت کا۔ تو اللہ کو کیا خوف ہے؟ تو اللہ تو پاک ہے، وتعالی، اور بالا اور برتر ہے ان کمزوریوں سے، اما یصفون، جو لوگ اللہ کے ساتھ منسوب کرتے ہیں ان سب کمزوریوں سے اللہ بالا اور برتر ہے۔ یہی سب سبق ہمارے لیے ہے کہ اللہ کے ساتھ وہ باتیں جو کہ جاہلانہ ہیں اس کے ساتھ منسوب نہ کریں، بلکہ اللہ نے جو کچھ اپنے لیے بیان کیا ہے اسی پر ایمان رکھیں، اسی کے مطابق اللہ کی بندگی کریں، اطاعت کریں، اس نے جو فرمایا حق فرمایا ہے، اور اللہ کے پیغمبر نے جو تعلیم دی ہے وہی حق ہے، اس پر عمل کرنے والے بنے تو دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین، یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ خان صاحب سوئے ہوئے ہیں ماشاء اللہ۔